ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منیبین الیہ واتقوہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر فرق اور ہر گروہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جس فرقے سے میرا تعلق ہے وہ جنتی ہے اور باقی تو سارے جہنمی ہیں، اور کامیاب اور طائفہ منصورہ اور کامیاب جماعت اور گروہ جس سے میں تعلق رکھتا ہوں وہی ہے۔ جبکہ کامیاب گروہ یہ تو حقیقت ہے کہ ایک ہی ہے، حق والا راستہ ایک ہے، باطل والے زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-7 خط زمین پر کھینچے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے، اور ٹیڑھی میڑھی لائنیں ایسے کھینچی، ایک سیدھی لائن سیدھا خط کھینچا۔ آپ نے فرمایا باقی سارے شیطانی راستے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے نور کی جمع نہیں بولا، من الظلمات الی النور، کہ وہ خالق اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ روشنی ایک ہے، اندھیرے زیادہ ہیں۔ صراط مستقیم ایک ہے، باطل والے اور گمراہی والے راستے وہ زیادہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، ایک گروہ کامیاب ہوگا۔ وہ کون سے ہیں؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر چلا، نقش قدم پر چلا، وہ کامیاب ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے عبادات کرتے ہوئے کہ ہم نے عبادت اس طرح کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو صحابہ کرام کا منہج ہے، جس طرح وہ نیک اعمال کرتے تھے، وہ لوگ ہمارے لیے کامیاب لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی پیروی کرو کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ ان سے ہٹ کر کوئی عمل کیا جائے گا دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، وہ رائے گاں اور ضائع ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بالخصوص شرک کا تذکرہ کیا، اور شرک کا کئی ایک مقامات پر تذکرہ کیا ہے کہ شرک نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام سے شرک سرزد نہیں ہوتا، انبیاء کرام تو خود توحید کی دعوت دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی کہ پیارے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے اللہ آپ کے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ 18 پیغمبروں کا نام لیا سورہ نام میں، یہ پیغمبر شرک کرتے ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیتے۔ دراصل یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں شرک جیسی لعنت سے بچنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا نمازی لوگوں کا، اور جو اس سے ڈرنے والے، اس کے یعنی غضب سے ڈرنے والے ہیں۔ بعض لوگ اپنا بڑا رنگ بھرتے ہیں اس میں، تو یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھو جی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو ڈراؤنی چاہیے؟ نہیں، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اوصاف اور جو خصائل آپ کے اندر جمع کر دیے، حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حسین نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ تو آپ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ خالق کائنات نے۔ جس نے پیدا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پیدا کی جانے والی شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اس کی نظیر قیامت تک کی نہیں دی جا سکتی۔ تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ تو اللہ رب العزت تو خوبصورت ہے، ہم تو پیارے نبی کی مثال نہیں دے سکتے۔ تو
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر اور سب سے اوپر اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت بڑی محبت کرتا ہے، بڑی مودت کرتا ہے، بڑی الفت کرتا ہے کہ 70 ماہوں سے نہیں بلکہ 70 کتنے 70 ہوں، ہزاروں مائیں ہوں، تو اللہ رب العزت کی محبت سب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ رب العزت کے غصے پر غالب ہے، لیکن اللہ رب العزت کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے عذاب سے، اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اگر میں اس غلطی کے قریب گیا تو میری کہیں پکڑ نہ ہو جائے، میری نیکیاں جو ہیں وہ ساری کہیں ضائع نہ ہو جائیں اس ایک غلطی کی وجہ سے۔ ہمیں اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے، وہ محبت کرتا ہے، لیکن محبت کن سے کرتا ہے؟ جو ڈرتے ہیں اس کے غضب سے، جو ڈرتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں سے، جو ڈرتے ہیں قیامت کے ہولناک مناظر سے اور قبر کی سختیوں سے، جو ڈرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان رحمتی اپنا قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بلا شبہ اللہ رب العزت کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ جو نیکی نہیں کرتا اللہ کی رحمت اس کے قریب نہیں آتی، جو نیکی نہیں کرتا اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بنیادی بات اس کا تذکرہ کیا ہے کہ صرف اسی سے ڈرو، خالق سے ڈرو، مخلوق سے نہ ڈرو۔ آج اپنا مخلوق سے ڈرا جا رہا ہے، بالخصوص اپنا اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرا کر، نہیں جی فلاں یہ بڑی کرنی بھرنی والا ہے، میں نے ایسے نہ کیا تو شاید ایسے ہو جائے گا، میں نے فلاں کا میں نے 11ویں نہ دی تو میری بحث جو ہے اس کے تھنوں کو کیڑے پڑ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شراکت ہے اور یہ اللہ رب العزت پر توکل کے منافی ہے۔ اس طرح کے کئی ایک غلط نظریات ہیں، سینکڑوں نظریات ایسے ہمارے بدقسمتی سے مسلم معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے، تب جب اس کے غضب سے ڈریں گے وہ محبت کرے گا۔ اور پھر نماز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ شرک کی نفی کرتی ہے۔ کیوں تذکرہ کیا ہے؟ شرک کی نفی کرتے کرتے اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ یعنی توحید کا رستہ جو ہے اس کے لیے کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اس کے لیے حق سامنے آ جاتے ہیں۔ اور نماز توحید کا درس دیتی ہے، نماز جو ہے وہ غیرت سکھاتی ہے، غیرت دیتی ہے، غیرت کا سبق ملتا ہے، نماز سے شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، اور جس نے ایک نماز بھی جان پر بوجھ کر چھوڑی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر، تو تحقیق اس نے کفر کیا۔ تو اس لیے نماز کا بالخصوص تذکرہ کیا ہے۔ ہم سچے موحد تب ہی بنیں گے جب ہم ساتھ نمازی بھی ہوں گے۔ اگر ہم نمازی نہیں ہیں، بس صرف اس بات کا ہم ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے جی توحید پرست ہیں، تو یہ توحید کسی کام کی نہیں ہے اگر ہم نمازی نہیں ہیں۔ منیبین رجوع کرتے ہوئے الیہ، اسی کی طرف، واتقوا، اور تم ڈرو اسی سے، اس کی ذات سے ڈرو کہ وہ اس کا غضب آ گیا تو پھر کیا بنے گا، اسی کی طرف رجوع کرو۔ واقیموا، اور تم قائم رکھو، الصلاۃ، نماز، ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ تم ہونا مشرکوں میں سے، یعنی اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو پھر یوں ہی سمجھو کہ تم مشرک ہو۔ اور صحابہ کرام تارک نماز کو کافر سمجھتے تھے، بلکہ غالباً امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا مناظرہ ہوا تھا، دو ائمہ کرام کا، یا امام شوکانی تھے یا امام شافعی تھے، یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل۔ مناظرہ اس موضوع پر تھا کہ بے نماز مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ تو جب اس طرح کے مجادلے اور مناظرے ہوں گے، اور جب اس طرح لوگوں کو واعظ نصیحت کیا جائے گا، اور نماز کی پابندی، بلکہ یہ حکومتی سطح پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ نماز پر پابندی، من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقو، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانو، اور وہ ہو گئے شیعہ، کئی گروہوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرک نہ بن جانا، یعنی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو کئی گروہوں میں شامل ہو گئے، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج کتنے فرق ہیں، ہر کوئی دین کا ایک نہ ایک حصہ، ایک نہ ایک جز لے کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، باقی سب کو اس نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، جس فرق سے میرا تعلق ہے، وہی کام اچھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گروہ وہی کامیاب ہے، جو طائفہ منصورہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ کل حزب، ہر گروہ، بما، اس چیز پر، جو لدیہم، اس کے پاس ہے، فارحون، خوش ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے کہ جی میں حنفی ہوں، میں بڑا خوش ہوں، میں شافعی ہوں، بڑا خوش ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں۔ نہیں، ہم سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں اس بات پر خوش بھی ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر اسی کے مطابق خاتمہ ہوگا تو خاتمہ خیر پر گنا جائے گا، وما علیہ الا البلاغ۔